گھر کیسے خریدنا چاہیے؟ ایک اچھا گھر خریدنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایک اچھا ایجنٹ ڈھونڈنا، جو کہ ایکسپیرینسڈ اور نالجبل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا نیگوشیٹر بھی ہو۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ گھر خریدتے وقت آپ نے اپنے ایجنٹ کو کوئی کمیشن نہیں دینا ہوتا۔ ویسے تو آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بات جانتے ہی ہوں گے، لیکن ابھی تک کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ بات نہیں جانتے، جیسے کہ نیو امیگرینٹس۔ تو جب آپ نے کوئی کمیشن ہی نہیں دینا تو پھر obviously there is nothing to lose working with an agent، جبکہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ کچھ لوگ اوپن ہاؤس کے ذریعے گھر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ خود ہی سوچیں، کسی بھی اوپن ہاؤس میں گھسنے سے پہلے آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس گھر میں کتنے کمرے ہیں، ماسٹر بیڈ روم کے ساتھ واش روم ہے یا نہیں، فیملی روم ہے یا نہیں، بیسمنٹ فنشڈ ہے یا نہیں، اور اس کی پرائز رینج کیا ہے۔ پورے دن میں 10 سے زیادہ گھروں میں جانے کے بعد بھی شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جو آپ کی ریکوائرمنٹس پر پورا تو اترے لیکن پسند پھر بھی نہ آئے۔ اور اس کے برعکس اگر آپ اپنے ایجنٹ کے ساتھ گھر دیکھیں تو صرف 2 یا 2.5 گھنٹے میں آپ 8 سے 10 تک گھر دیکھ سکتے ہیں جو تمام کے تمام آپ کی ریکوائرمنٹس پر پورے اترتے ہوں، جیسے کہ آپ کی اسپیسیفائڈ پرائز کے اندر ہوں اور ان میں بیڈ رومز، واش رومز اور باقی سب چیزیں بھی آپ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہوں۔ تو اس طرح زیادہ چانسز ہیں کہ آپ 3 یا 4 مختلف شوئنگز میں اپنی پسند کا گھر جلدی ڈھونڈ لیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اخباروں میں، ریسیل میگزینز میں اور انٹرنیٹ کے تھرو بھی گھر ڈھونڈتے ہیں۔ یہ لوگ اوپن ہاؤس میں گھر ڈھونڈنے والوں سے پھر بھی بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں، کیونکہ جن گھروں کو وہ نیرو ڈاؤن کرتے ہیں ایٹ لیسٹ انہیں یہ تو پتا ہوتا ہے کہ آخر اس کی پرائز کیا ہے اور کیا وہ ان ٹرمز آف واش رومز اینڈ بیڈ رومز ان کی ریکوائرمنٹس پر بھی پورا اترتا ہے یا نہیں۔ لیکن جب وہ ان گھروں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ایک دن میں 3 یا 4 سے زیادہ گھروں کو نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ سب سے پہلے تو وہ لسٹنگ ایجنٹ کو فون کرتے ہیں۔ لیٹس سے انہیں لسٹنگ ایجنٹ سے پہلا گھر دیکھنے کا اپائنٹمنٹ 2 بجے کا ملا، پھر دوسرے گھر کے لیے دوسرے ایجنٹ کو فون کیا تو پتا لگا کہ وہ شام 7 بجے تک اویلیبل ہی نہیں۔ اس طرح 3 سے 4 شوئنگز بھی ایک سیکوینس میں 3 سے 4 گھنٹے میں لینا بہت ہی مشکل ہو جاتی ہیں۔ بہرحال آپ گھر اوپن ہاؤس میں پسند کریں یا انٹرنیٹ پر دیکھ کر، گھر خریدتے وقت اگر آپ کے پاس آپ کا اپنا ایجنٹ نہیں تو آپ یقیناً نقصان میں رہیں گے۔ ظاہر ہے سیلر کے ایجنٹ نے سیلر کو ریپرزینٹ کرنا ہے اور سیلر کا فائدہ دیکھنا ہے، اور اگر آپ کا ایجنٹ آپ کے ساتھ ہو تو ظاہر ہے وہ آپ کو ریپرزینٹ کرے گا اور آپ کے لیے نیگوشیٹ کرے گا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ جب وہ لسٹ کرنے والے ایجنٹ کے تھرو آفر ڈالتے ہیں تو بھی وہ لسٹنگ ایجنٹ ان کے لیے نہیں بلکہ سیلر کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنا ایجنٹ ہائر کیے بغیر اگر وہ ڈائریکٹلی لسٹنگ ایجنٹ کے تھرو گھر خریدیں گے تو شاید انہیں گھر سستا مل جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو کمیشن آپ کے ایجنٹ کو آپ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ملنا تھا وہ کبھی بھی آپ کو گھر کی قیمت کی کمی کی صورت میں نہیں ملے گا، بلکہ وہ لسٹنگ ایجنٹ کو ہی ایز ڈبل کمیشن مل جاتا ہے۔ اور جو ڈسکاؤنٹ آپ کو گھر کی قیمت میں یہ کہہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی آئے ہیں، وہ اس سے کہیں کم ہوتا ہے جو اگر آپ کا ایجنٹ ان سے نیگوشیٹ کر کے آپ کو لے کے دے سکتا تھا، کیونکہ آپ کا ایجنٹ اگر نالجبل اور ایکسپیرینسڈ ہے تو وہ مارکیٹ کے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے لیے کہیں اچھی نیگوشیشن کر سکتا ہے، اور وہ مارکیٹ کا ڈیٹا آپ کے پاس نہیں صرف ایک ایجنٹ کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے ایجنٹ کو ہائر نہ کر کے اور ڈائریکٹلی لسٹنگ ایجنٹ کے پاس جا کر اپنا ڈبل نقصان کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ اسٹرانگلی ایڈوائز کرتا ہوں کہ گھر صرف اپنے ایجنٹ کے تھرو ہی خریدیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ کو کوئی کمیشن نہیں دینا پڑتا بلکہ آپ کو خود خریدنے کی نسبت اچھی قیمت بھی مل جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ آسانی سے زیادہ گھر کم سے کم ٹائم میں دیکھ سکتے ہیں۔ بس آپ کو صرف یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کا ایجنٹ ایک اچھا نیگوشیٹر ہو اور ایک ایکسپیرینسڈ اور نالجبل ایجنٹ ہو، اور سب سے بڑھ کے آپ کے ساتھ سنسیئر ہو۔ آپ کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ صرف ایک ہی ایجنٹ کے ساتھ چلیں اور ایک سے زیادہ ایجنٹ کے ساتھ گھر نہ دیکھیں۔ اگر آپ ایک بار کسی ایجنٹ کے ساتھ گھر دیکھتے ہیں اور آپ کو اس کی سروسز پسند نہیں آتی یا ایک لیول آف کمفرٹ نہیں ملتا تو کبھی بھی ہیسیٹیشن میں سیکنڈ ٹائم اس کے ساتھ نہ جائیں۔ بی بولڈ انف ٹو سے نو ٹو ہم، یا پھر کوئی بہانہ بنا کر اسے نہ کہہ دیں اور پھر کوئی دوسرا یا تیسرا اچھا ایجنٹ ڈھونڈیں۔
لیکن ایک بار جب آپ کو آپ کی سیٹسفیکشن کے مطابق ایجنٹ مل جائے تو اسٹک ٹو ہم، اور پھر اسی سے گھر دیکھیں اور لیں۔ اکثر لوگ ایک ساتھ 2 3 ایجنٹس کے ساتھ گھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کے ایجنٹس کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ بڑے آرام سے اس بات کو اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہاں، ہم 3 ایجنٹس کے ساتھ گھر تو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، جو گھر ہم نے آپ کے ساتھ دیکھے ہیں ان میں سے اگر کسی بھی گھر کی آفر ڈالی تو ہم آپ سے ہی ڈلوائیں گے۔ اس طرح انہی کے تمام ایجنٹس انسیکیور فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ہی باری میں زیادہ سے زیادہ گھر دکھا کر ان پر اپنے نام کی سٹیمپ لگا دی جائے، تاکہ اگر آپ وہ گھر خریدیں تو انہی سے خریدیں۔ اور جب آپ اپنے کسی ایجنٹ سے کسی گھر کے بارے میں مشورہ مانگتے ہیں تو وہ ایجنٹ فوری یہ کہتا ہے کہ ہاں، یہی سب سے اچھا گھر ہے، چاہے وہ اچھا نہ بھی ہو، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر آج اس نے یہ گھر مجھ سے نہ خریدا تو کل شاید وہ کسی دوسرے ایجنٹ سے دوسرا گھر خرید لے۔ اس طرح آپ کو آپ کے کسی بھی ایجنٹ سے اس کی صحیح ایکسپرٹ ایڈوائز نہیں ملتی، جبکہ اگر آپ کا ایجنٹ کانفیڈنٹ ہو کہ آپ صرف اسی سے گھر دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی غلط گھر ٹکانے کی کوشش نہیں کرے گا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ آپ آج نہیں تو کل اسی سے گھر لیں گے، اور وہ مارکیٹ میں اپنی اچھی ریپیوٹ قائم رکھنے کے لیے اور ریپیٹڈ بزنس کے لیے آپ کو اچھی سے اچھی ڈیل دلوانے کی کوشش کرے گا۔ آپ خود ہی سوچیں، اگر آپ اپنے ایجنٹ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں تو آپ کا ایجنٹ آپ کے ساتھ سنسیئر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ٹرائی ٹو فائنڈ دا بیسٹ ایجنٹ اینڈ ٹرسٹ ہم اینڈ اسٹک ٹو ہم ٹل یو بائی دا ہاؤس۔